الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمؤمنين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين المطهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين والغماة المستضعفين لا سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صلوات ارشاد کل کے مجلس سے ربط دیتے ہوئے جو ہمارا ٹاپک ہے حسینی معاشرہ، حسینی معاشرہ کس طریقے کا ہے. ابھی آپ نے ایک سلمہ سے سنا حسین جیت گئے، حسین جیت گئے. ایگزیکٹ الفاظ تو مجھے یاد نہیں ہے کیا پڑھا انہوں نے، لیکن یزید خود اس بات کو اقرار کر رہا ہے کہ حسین جیت گئے. یہ آج حقیقت ہے. یہ آج کی یزیدیت جان چکی ہے کہ دنیا حسینیت کی ہے. آپ لوگوں سے زیادہ آخر الزمان کا علم رکھنے والا، آپ لوگوں سے زیادہ جو حالات کا علم رکھنے والا، امام کے ظہور کا علم رکھنے والا آپ کا دشمن ہے. ہم سے زیادہ علم ہے اس کے پاس. اسے معلوم ہے کہ امام کب آنے والے ہیں، کس مقام پر آنے والے ہیں، آ کر کیا کریں گے دنیا میں، کس طریقے سے دنیا میں جو روایت میں ہے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. جہاں پر ظلم و جور کی یعنی حکومت ہوگی اس کو ختم کریں گے امام. اس کے لیے دنیا نے بڑی پلاننگ کی. کس کو ٹریپ کیا؟ پہلے جوانوں کو ٹریپ کیا، جیسے یوتھس کہا جاتا ہے، جوان، نوجوان. کن چیزوں سے ٹریپ کیا؟ یہی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، جو آپ کے ہاتھوں میں ٹیکنالوجی ہے، دنیا کی ٹیکنالوجی ہے. ان چیزوں کے ذریعے سے آپ کے جوانوں کو، لڑکوں کو، تھوڑا ایکو کم کریں بھائی، تھوڑا ایکو کم کر دیں. پہلے جو آواز تھی وہ صحیح تھی. وہ انہی چیزوں کے ذریعے سے آپ کے لڑکوں کو، لڑکیوں کو ضعیف کرنے کے لحاظ سے قوم کو خداوند متعال خود قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے آخری دور کی حکومت کیسے لوگوں کے ہاتھ میں آئے گی. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. کس کو وارث بنائے گا زمین پر؟ کس کو امام بنائے گا؟ جسے ضعیف کر دیا گیا ہے، ویک کر دیا گیا ہے. انسان خود سے ویک نہیں ہوتا، انسان خود سے ضعیف نہیں ہوتا. حکومتیں ضعیف کرتی ہیں. دین کے برنامے کے ماتحت، عقائد کے ماتحت، حکومت کے ماتحت کہ معلوم ہے کہ کلمت اللہ دنیا پر ثابت ہونے والا ہے، ثابت ہوگا. کلمت اللہ یعنی آخری حکومت، اللہ کی حکومت. اس کو ختم کیا جائے. اس جنگ کے اندر، اس میدان جنگ میں سب سے پہلی چیز
جو ہمیں کرنی ہے وہ ہے امام معصوم سے رشتہ مضبوط کرنا ہے۔ توجہ کریں آپ کو، پہلی چیز، حسینی معاشرہ ایسے ہی نہیں آ جاتا۔ آج تک آدم سے لے کر آج تک جو تجربہ بتا رہا ہے، کوئی قوم کامیاب نہیں ہوئی ہے سوائے ان لوگوں کے جو انبیاء سے رابطہ صحیح رکھے، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ حضرت نوح کا دور دیکھیں، کتنا گہرا دور ہے، عبرت حاصل کرنے کے لیے بہترین دور ہے حضرت نوح کا۔ جہانی کفر وہاں پر بات کر رہی تھی، جہانی کفر یعنی ساری دنیا، ساری زمین پر کفر پھیل رہا تھا۔ اسی لیے قرآن کے آخری حصے میں، یعنی حضرت نوح کے سورے کے آخری حصے میں حضرت نوح بدعا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ خدایا اس زمین پر ایک کافر کو بھی نہ چھوڑ۔ پڑھا ہے نا آپ نے، سورہ نوح میں ہے یہ، خدایا زمین پر ایک کافر کو بھی نہ چھوڑ۔ دلیل بھی دیا وہاں پر، اگر تو ایک کافر کو بھی چھوڑے گا، یُذِلُّ عِبَادَکَ، کہ تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر دیں گے۔ یہ آخری جنگ ہے۔ یہ زمین کن لوگوں سے شروع ہوئی؟ نیک لوگوں سے شروع ہوئی۔ کون؟ حضرت آدم، حضرت حوا۔ اگر ایوریج کے لحاظ سے دیکھا جائے 100% نیک تھی زمین، 100% نیک لوگ تھے، برائی 1% بھی نہیں تھی۔ تو زمین کا تقاضا کلاک کے طریقے سے ہے، یعنی 12 پہ نکلنے کے بعد دوبارہ 12 پر ہی آنا ہے۔ زمین انت میں پہنچنے تک یہ زمین کے اوپر سارے کے سارے 100% نیک لوگوں میں ہی آنا ہے۔ یہ خدا کا دستور ہے یہ، لیکن یہ نیک ایک نہیں ہوگا۔ نیک بنایا جاتا ہے، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلایا جاتا ہے، محبت کے ذریعے سے، دلائل کے ذریعے سے۔ خود خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ۔ کس طریقے سے بلاؤ؟ نفرت کے ذریعے سے نہیں بلاؤ۔ نفرت آج سب سے خطرناک ہتھیار ہمارے پاس، یعنی ممبر کے ذریعے سے نفرت گھولنا، ممبر کے ذریعے سے دوسروں کو گرانا، ممبر کے ذریعے سے دوسروں کو ذلیل کرنا۔ خدا کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کی طرف بلاؤ، بالحکمت، حکمت کے ذریعے سے، اچھی باتوں کے ذریعے سے، معقول باتوں کے ذریعے سے، لاجک کے ذریعے سے، اللاجک نہیں۔ اللاجک مثلا ہمارے پاس جو کہا جاتا ہے تبرہ جزو فروع دین ہے، لیکن تبرہ کا ایک قانون ہے۔ اگر تبرہ کا قانون رعایت نہ کیا جائے، آنے والا اپنے مجلسوں سے خود دور ہو جائے گا کہ یہاں پر ہمیں کیا مل رہا ہے۔ آج ہمارے مجلسوں کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم نے ان مجلسوں کو عموم نہیں کیا۔ حسین کے اس کربلا کو صرف ہم نے اپنے حد تک محدود کر دیا، نہ سنیوں کو دعوت دیا، نہ ہندوؤں کو دعوت دیا، نہ دعوت فکر دیا، تاکہ وہ لوگ سوچنے پر آمادہ ہو جائیں کہ جانے کی کربلا کیا چیز ہے۔ کیونکہ کربلا وہ میگنیٹک پاور ہے، جو بھی اس سے اٹیچ ہوگا وہ اسی سے وابستہ ہو کے رہ جاتا ہے، یعنی کربلا جدا نہیں کرتا۔ بالحکمت، حکمت کے ذریعے سے بلاؤ۔ شرعاً فقہ کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو آپ کو نان مسلمز یہاں پر آ کر بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، حرج نہیں، صرف مسجد میں نہیں جا سکتے۔ دیکھیں ہمارا اسلام بھی کتنا گہرا قانون رکھتا ہے۔ مسجد مشرکین کی جگہ نہیں، وہاں پہ موحد جاتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے۔ لیکن حسینیہ سب کے لیے پلیٹ فارم کھلا ہے۔ کربلا کے اندر سب تھے، عثمانی مذہب کے بھی تھے۔ کون تھے عثمانی مذہب کے؟ حضرت حور، زہیرقین، عثمانی مذہب یعنی خلیفہ سوم کے ماننے والے، جو امیر المومنین کے اوپر الزام لگایا تھا کہ آپ ہی قاتل ہیں خلیفے کے۔ لیکن ایک مرتبہ کربلا سے اٹیچمنٹ ہو گیا، حور بن گیا۔ زہیرقین نے اپنی ساری پراپرٹی چھوڑ کر امام حسین سے آ کر پیوست ہو گئے۔ یہ ہوتا طریقہ جذب کرنے کا، حد اکثریت کو جذب کرنا۔
یہ ہمارے پاس مخفوض ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم تبرہ کا غلط معنی اپنے مفہوم میں لے کر اس منبر کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کے اندر ٹرانسفر کرتے، جس کی بنا پر وہ سامنے والے کو جا کر نفرت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شیعت کے اندر آبادی نہیں بڑھ رہی ہے۔ آپ دیکھیں ہر جگہ شیعت کے اندر آبادی نہیں بڑھ رہی، لیکن برطرف مقابل جذابیت جسے کہا جائے، اٹریکشن، جسے کھینچا جانا، ایک انسان اس طریقے سے اپنے آپ کو سمارٹ بنا کر چلتا ہے، لوگ اس کی طرف دیکھتے ہیں، دیکھو کتنا ہینڈسم ہے، یہ کتنا پاک ہے، کتنا نیٹ ہے، کتنی اچھی زبان بولتا ہے، اس کے اخلاق کتنے اچھے، سکلز جسے کہا جاتا ہے۔ آج کل آپ کو آفس میں جانے کے لیے آپ کی ڈگری کم دیکھی جاتی ہے، آپ کے سکلز زیادہ دیکھے جاتے ہیں کہ آپ ایک بڑے آفیسر کو کس طریقے سے اپنی طرف جذب کرو گے۔ جذابیت جسے کہا جائے، جذب جب تک نہیں کیا جا سکتا آپ سے کوئی کام نہیں لیا جا سکتا۔ جذابیت اسلام کی سب سے بڑی، یعنی پہلا مرحلہ اور سب سے بڑا ہتھیار۔ پیغمبر کے پاس جو لوگ آئے تھے قرآن کا علم دیکھ کر نہیں آئے تھے، پہلے جو آئے تھے پیغمبر کے پاس قرآن کا علم دیکھ کر نہیں، اخلاق، جذب کرنے والا اخلاق۔ ایک بار ملاقات کرتے تھے پیغمبر سے، پھر دوبارہ کہتے تھے کہ چلو اسی شخص سے جا کر ملتے ہیں۔ معرفت نہیں تھی، پیغمبر سے معرفت نہیں تھی، کہتے تھے محمد، ہم کہتے ہیں پیغمبر، وہ کہتے تھے محمد، اے محمد، اے عبداللہ کے بیٹے، اس طریقے کی معرفت کم تھی۔ لیکن معرفت کس وقت ہوئی؟ جب پیغمبر کے اخلاق دیکھا، انک علی خلق عظیم، یعنی پیغمبر آپ اخلاق کے سب سے بالا ترین درجے پر ہو، اس لیے خدا کہتے ہیں دعوت دو لوگوں کو۔ حسین بھی یہی کہتے ہیں دعوت دو لوگوں کو۔ آج دیکھیں ہمارے ساؤتھ کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو، میں جس مقام سے آیا ہوں، آج ساؤتھ میں اگر آپ جا کر دیکھیں گے سب سے زیادہ گروئنگ ریلیجن جسے کہا جاتا ہے، پھیلنے والا مذہب کرسچینٹی ہے۔ معلوم ہے آپ کو کیوں؟ انہوں نے جذب کیا لوگوں کو۔ کس کے ذریعے سے جذب کیا؟ خود پیسے کے ذریعے، ایجوکیشن کے ذریعے، یعنی تعلیم کے ذریعے۔ آپ دیکھیں ایک فیملی اگر کرسچینٹی کے اندر چلی جائے، وہ لوگ ان کے ایجوکیشن کا بھی خرچہ اٹھاتے ہیں، ان کے میڈیکل مشنز ہیں، ان کے پاس میڈیکل بڑے بڑے ہاسپٹلز ہیں جو انڈیا میں کیا دنیا کے اندر مشہور ہیں، یعنی کرسچینٹی میڈیکل مشن سب مشہور ہیں، وہاں فری علاج، صرف کرسچنز کو نہیں، مسلمانوں کو، ہندوؤں کو، سنیوں کو، شیعوں کو فری علاج۔ یہ سب چیزوں کے جذب کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ جب تمہیں جنت بھیجنے کے لیے ہمارا فائل دیکھے گا تو اس میں یہ نہیں دیکھے گا کہ غلام محمد مہدی نے کتنی نماز شب پڑھیں، کتنے نماز مغرب پڑھیں، کتنے روزے رکھیں، کتنے واجبات انجام دیں، یہ نہیں دیکھے گا۔ ہیومینٹی کی سروس دیکھے گا اللہ۔ توجہ کریں آپ لوگ، میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلے ایک زمانہ تھا جو بزرگ افراد جانتے ہیں، کبھی آپ نے کوئی سنا اس بات کو کہ مسلمان سے کوئی غیر مسلمان مذہب میں گیا ہو؟ نہیں سنا۔ لیکن آج آئے دن ہے، ہمارے سامنے ہے آج کرسچینٹی۔ وہ غریب جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، گھر میں رہنے کے لیے صحیح گھر نہیں ہے، آج انہیں ہاتھ میں ایک بائبل دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اتوار کے دن کرسچینٹی یعنی چرچ میں آؤ، اور اس چرچ میں جانے کے لیے 500 روپیہ دیا جاتا ہے۔ نظام اقتصاد دشمن جانتا ہے اگر نظام اقتصاد مضبوط کر دیا جائے تو وہ مذہب خود بخود مضبوط ہوگا۔ اب نتیجہ یہ ہے، پہلے ایک آدھ انسٹیٹیوشن کرسچنز کی ہوتی تھی، لیکن آج محلے محلے خرید لیے گئے، محلے محلے۔ کس کے ذریعے سے؟ اقوال کے ذریعے سے، حدیثوں کے ذریعے سے۔ آپ عجب نہیں، تعجب کریں گے، کرسچینٹی کے جو لکھے ہوئے اقوال ہوتے ہیں جسے ہم حدیث کہتے ہیں، جو دیواروں پر لکھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے ایک مرتبہ میں نے پڑھا ہے ان لوگوں کو، ان حدیثوں کو پڑھا ہے، اتفاق سے اس میں سے اکثر احادیث وہ ہیں جو ہمارے ائمہ سے بتائے ہوئے حدیث ہیں، لیکن انہوں نے غلط ٹائٹل دے کر وہاں پر لکھ دیا۔ لوگ جذب ہونے لگے کرسچینٹی کی طرف اور ہم لوگ پھیکے ہونے لگے۔ کیا کہنے جانے لگے؟ ایک خشن مذہب،
جو مدد کرنا نہیں جانتا، جبکہ سب سے زیادہ اکانومی کا رول اسلام کے اندر ہے۔ اسلام نے خمس رکھا، اسلام نے زکوٰۃ رکھا، اسلام نے صلہ رحمی رکھا، اسلام نے نہ جانے کتنے ایسے سکیمز رکھا ہے جو سارے کے سارے پس پوش ڈال دیے گئے۔ توجہ کریں آپ لوگ، آپ یہ مت سمجھیں کہ ہم آسانی سے اس دور کو گزار لیں گے، اس کے بعد چلے جائیں گے پھر دوسری دنیا میں۔ نہیں، دوسری دنیا میں وہاں پہ بیریگیڈز لگے ہوئے فرشتوں کے، کیونکہ دیکھ رہا ہے پروردگار کہ تم نے کیسے لوگوں کو جذب کیا، کس طریقے سے بلایا۔ بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، 3 طریقے ہیں نا دعوت کے، یعنی کسی کو دعوت دینے کے لیے اپنے مذہب کے طرف، دین کی طرف 3 طریقے۔ ایک حکمت اچھی باتیں، مستدلل باتیں۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ نحن ابناء الدلائل، ہم لوگ دلیلوں کے فرزند ہیں، یعنی شیعہ بغیر دلیل کے گفتگو نہیں کر سکتا، نہیں کرنا چاہیے بغیر دلیل کے مدلل گفتگو ہو، تاکہ جب بات کرے تو اس کی بات اوپر رہے۔ امام علی اپنے دوستوں کے بارے میں بیان فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، دوستوں، میرا دوست کس طریقے سے ہے۔ امام فرماتے ہیں کان علی فی ما مضی اخ فی اللہ، میرا ایک دینی بھائی تھا، بھائی، لیکن ریلیشن اسی کو کہتے ہیں، معاشرہ حسینی اسی کو کہتے ہیں۔ امام دوسروں کو بھائی کہے، دوست کہے، منا اہل البیت کہے۔ میں آؤں گا معاشرے کے بارے میں، رابطہ کس طریقے سے رکھنا چاہیے امام سے، اس لیے اس کا مقدمہ بنا رہتا میں۔ امام فرماتے ہیں میرا ایک دینی بھائی تھا، وہ میری نگاہوں میں اس کی عظمت بلند تھی، اس لیے بلند تھی اس کی نگاہوں میں دنیا حقیر تھی۔ امام فرما رہے ہیں یہ بات، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اس کی تعریف میں اور بھی بہت سارے باتیں جو ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے یہاں پر۔ اس میں فرمایا کہ جب وہ کہتا تھا، بولتا تھا تو بولنے والوں کی زبان بند کر دیتا تھا، یعنی بغیر دلیل کے جب انسان بات کرتا ہے تو زبان بند نہیں ہوتی، خشن ہو جاتا ہے انسان، لیکن جب دلائل کے ساتھ بات کرے۔ سب سے بڑی وکٹوریس جو تحریک تھی ائمہ اہل البیت کی، جو مناظرے ہوتے تھے درباروں کے اندر، اماموں کو بلایا جاتا تھا، سامنے والا زبان اپنی بند کر لیتا تھا، اس لیے کہ دلائل پیش کیے جاتے تھے۔ دشمن امام رضا کا قاتل اپنے دربار میں مناظرہ رکھتا ہے، امام جا کر آرام سے بات کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ قاتل ہے، مجھے لعنت کرنی ہے اس کے اوپر۔ امام جواد، یعنی اپنے قاتلوں کے ساتھ کیسا ٹریٹمنٹ تھا امام کا۔ امام جواد، آپ نے ایک تعویذ کا نام سنا ہوگا، حرز امام جواد، ہے نا، بہت بھاری تعویذ ہے یہ، اس کے شرائط ہیں، باقاعدہ لکھنے کے شرائط ہیں، یعنی بہت مؤثر تعویذ ہے۔ کس کو دیتے ہیں یہ تعویذ؟ اپنے قاتل کو۔ اس نے آ کر سوال کیا مجھے کوئی تعویذ دیں تاکہ میں اس کے ذریعے سے، یعنی جو بھی نظر بد ہے یا جو بھی ہے میں اس کے ذریعے سے دفاع کروں۔ امام اسے حرز دیتے ہیں، اس کا نام ہے حرز امام جواد، یعنی رابطہ اس طریقے سے تھا اماموں کا۔ امام فرماتے ہیں جب وہ کہتا تھا، بولتا تھا، بولنے والے کی زبان کو بند کر دیتا تھا، اور جو کوئی سوال کرتا تھا اس سوال کرنے والے کی پیاس کو بجھا دیتا تھا۔ اسلام اس کا نام ہے۔ اسلام کسی کو پیاسا نہیں چلاتا، اسلام اسے دے کر چلاتا۔ اس لیے جتنے لوگ ایمان لے کر آئے، ائمہ علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے امام کی باتوں سے مطمئن ہو کر لوٹتے ہیں۔ دیکھیں کتنا خشن بھی آدمی ہو۔ شام سب سے زیادہ بدتر مقام تھا اہل البیت کے تبلیغ کے بارے میں۔ شام کے بارے میں آپ لوگ، مجھے نہیں معلوم کتنا جانتے ہیں شام کے بارے میں، یعنی ایک سارا اسلاموفوبیا، اماموفوبیا کا ایک شہر تھا یہ۔ بنی امیہ کو ایک یزید یا معاویہ کی نگاہ سے نہیں دیکھو، بنی امیہ ایک سسٹم کا نام ہے، ایک گہرا سسٹم، جس کے پاس پیسہ تھا، جس کے پاس لوگ تھے، جس کے پاس ممبر تھے۔ ممبر یعنی میڈیا، جو کہا جاتا ہے 70,000 ممبر ہے نا۔ معاویہ کے پاس کتنے ممبر تھے؟ 70,000۔ یہ کیا کاؤنٹ کے لحاظ سے 70,000 ہے؟ کاؤنٹ کے لحاظ سے نہیں ہے یہ،
काउंट नहीं हो सकता, यानी काउंट इसका ये है, एवरेज देखा जाता है, 70,000 जाम भी कहा जाता है। मसलन फ़र्ज़ नमाज अगर आप पढ़ेंगे तो 70 सवाब, यानी 99% मीडिया माविया के हाथ में थी, जैसा आज है। आज कितनी मीडिया विलायत अली इब्न अबी तालिब के चाहने वालों के पास है, कितनी है मीडिया? सोशल मीडिया भी नहीं हमारे पास, इतने हम लोग ज़ईफ़ हैं। मीडिया किसके पास है? बड़ी बड़ी मीडिया जो दुनिया की है, जो दुनिया के जहनों को पलटने वाली मीडिया है, यानी BBC है, CNN है, फॉक्स न्यूज़ है, और बड़े बड़े यूरोप के मीडिया हैं जो लोगों के जहनों को पलट देते हैं। जितना बताएंगे तुम्हारे मज़हब के ख़िलाफ़ बताएंगे, और ऐसा बताएंगे कि कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकता। ऐसी मीडिया, इसे कहते हैं सिस्टमेटिक लोगों के जहनों को धोना। ये मुआविया इब्न यानी अब बनी उमैया के सिस्टम का हाल था। ये इमाम अली से दुश्मनी ऐसे ही नहीं करते थे लोग। एक शख्स इमाम हसन के दौर में खशेन आता है इमाम के सामने, गुस्ताखी करता है, गाली देता है, गंदी बातें करता है, गंदी ज़ुबान निकालता है इमाम के ऊपर। इमाम समझ गए कि ये दुश्मन का मीडिया ने इसके ब्रेन को वॉश कर दिया है। फिर इसके बाद अल्लावी मीडिया की बारी आई, फिर उसका जहन ख़त्म हुआ। यानी ये लोग जहन को ख़राब करते थे। इमाम से दुश्मनी ऐसे ही नहीं हुई, स्टेप बाय स्टेप। शैतान आपको एक साथ मस्जिद से उठाकर शराब खाने में नहीं लेकर जाता, शैतान स्टेप बाय स्टेप आपको शराब खाने में लेकर जाएगा, यानी एक एक स्टेप। ये नहीं कि मस्जिद में आज नमाज़ पढ़ रहा था, नमाज मगरिब, कल सुबह में क्लब में बैठा हुआ, ऐसा तो नहीं लेकर जाता शैतान। एक एक चीज़ के ज़रिए से, अल्लाह तत्तबिउ खुतुवात शैतान, कि शैतान के नक्श क़दम पर नहीं चलो, फ़इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। क्या किया था इमाम अली के बारे में? ब्रेन वॉश। देखें आप लोग किस तरीके से ब्रेन वॉश किया। मसलन छोटे बच्चे जो होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, इनकी सबसे ज़्यादा महबूब शय कौन सी है? खिलौने होते हैं, है ना, छोटे बच्चों के खिलौने। आप खिलौना दे देंगे जब बच्चे को, तो सुबह में सोकर उठेगा, सबसे पहली चीज़ क्या देखेगा बच्चा? क्या जाकर वज़ू कर कर नमाज़ पढ़ेगा? सबसे पहली चीज़ उठने के बाद वो अतराफ़ में अपना खिलौना ढूंढता है ताकि मैं उस खिलौने से खेलूं। शाम की हुकूमत ने यही सियासत अपनाई थी। किसके ख़िलाफ़? अमीरुल मोमिनीन के ख़िलाफ़। उस दौर में कोई खिलौने नहीं थे, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी कि एक सांचा बनाकर रख दिया तो उसके हज़ारों खिलौने पैदा हो गए, शहरों में डिस्ट्रीब्यूट होने लगे बच्चों के लिए। नहीं, उस वक्त का बेहतरीन खिलौना था बकरी का बच्चा। आज भी गांव में बकरी के बच्चों से बच्चे खेलते हैं, बकरी के बच्चों को लाकर रखा जाता है ताकि बच्चों का दिल लगे। बकरी के छोटे से बच्चे को जो खूबसूरत होता है, खिलौने के तौर पर देते थे बच्चे को, माविया के हाथ से दिलाते थे, उसके मिनिस्टर्स के हाथ से दिलाते थे। कहते थे कि ये खिलौना किसकी तरफ से गिफ्ट है? मुआविया इब्न अबी सुफियान की तरफ से। जैसे खिलौना ले लेता है बच्चा, उसके दिल में मुआविया के बारे में एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा होता है, मोहब्बत पैदा हो जाती है। कहता है कि हमारा हाकिम कितना प्यारा हाकिम है, उसने हमें खिलौना दिया खेलने के लिए। सही, ये एक हिस्सा। दूसरा हिस्सा, जब बच्चा सोकर उठता है नींद से, अपना खिलौना ढूंढता है तो कहीं पर भी वो खिलौना नज़र नहीं आता, चोरी हो गया, गायब कर दिया। अब ये बच्चा गिरिया करने लगा, रोने लगा, बाबा से कहने लगा, अपनी माँ से कहने लगा, अपने बड़े भाई से कहने लगा, मेरा खिलौना कहाँ है, मेरा खिलौना कहाँ है, किसने उठाया, कौन लेकर गया। ये लोग उस बच्चे के जहन में ये डालते थे कि रात में नौज़ुबिल्ला अली आया और चोरी कर कर ले गया। तवज्जो करें, अली आया चोरी कर कर ले गया। अब ये बच्चे के जहन में अली से मुराद क्या है? अली यानी नौज़ुबिल्ला चोर, अली यानी गंदा आइकॉन, अली यानी इस तरीक़े का। लोगों के जहनों में क्या डालते थे? अली एक फासिक है, नौज़ुबिल्ला, यानी इससे दीन से कोई रब्त नहीं है। इसीलिए आपने बात सुनी है, बार बार आपने सुनी है इस बात को। जिस वक्त अमीरुल मोमिनीन की शहादत हुई 21 रमज़ान, शाम में ख़बर पहुंची अली इब्न अबी तालिब को शहीद किया गया। लोगों ने पूछा कहाँ? मस्जिद कूफा में। मस्जिद कूफा में कहाँ? मेहराब में, नमाज के वक्त। तो लोगों ने क्या कहा ताज्जुब से?
کیا علی نماز بھی پڑھتے تھے؟ یعنی اس طریقے کا، اسے کہتے ہیں میڈیا کا برین واش۔ میڈیا برین واش کرتی ہے تاکہ لوگوں کو حق سے ہٹائے۔ کبھی برین واش کرے گی سیستانی صاحب کو، آیت اللہ سیستانی کو، اس کیمرے سے تصویر لے گی، ایسے کیمرے سے تصویر لے گی جو یوں کہا جائے کہ ایچ ڈی نہ ہو، ایچ ڈی نہ ہو۔ مثلا ایک ایسا کیمرہ ہوگا جو پرانے ٹائپ کا کیمرہ، ویلیو گھٹانے کے لیے اسے پوسٹ کر دیں گے انٹرنیٹ کے اندر، کہیں گے کہ یہ سیستانی ہے۔ کس طریقے سے بیٹھے ہوئے ایک ایسے کمرے کے اندر جو سیدھا سادہ کمرہ ہے اور ان کا چہرہ زیادہ نورانی نہیں ہے، کیونکہ کیمرے کا کمال ہے، ہر چیز تو کیمرہ کمال کرتا ہے، کیمرے میں زیادہ نورانی نہیں ہے، کمرہ اس طریقے کے ہے، اور اسی کے بغل میں ایک اور تصویر لگائیں گے یہ لوگ، کس کی لگائیں گے؟ ابو بکر البغدادی کی، بن لادن کی، IS کے بڑے لوگوں کی، جسے بنایا گیا تھا۔ یعنی ایک ایسا، یعنی کہیں گے کہ یہ مذہب یہی وہ مذہب ہے جس کے انتظار میں لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں پر زیادہ ہے۔ یعنی برین واش کس طریقے سے کون کر رہا ہے برین واش؟ لوگ تقریر سے نہیں کر رہے ہیں، لوگ میڈیا سے کرتے ہیں۔ جب لوگ دیکھیں گے یورپ کے اتنے خوبصورت صحنے، سینز، وائٹ ہاؤس کی ایک تصویر آئے گی، وائٹ ہاؤس کی تصویر بڑی خوبصورت نظر آئے گی، رنگا رنگ، اس میں پیاری پیاری چیزیں لگی ہوئی ہیں، اور دوسری طرف آیت اللہ سیستانی بیٹھے ہوئے سمپل، ان کی تصویر جب لوگوں کے سامنے آئیں گی، لوگ کس طرف اٹریکٹ ہوں گے؟ شام کی حکومت کی طرف، کہیں گے کہ وہاں زیادہ مواد ہے، وہاں زیادہ ٹیکنالوجی ہے، وہاں زیادہ عقل ہے لوگوں کے پاس، وہاں زیادہ ہائی کوٹ یعنی ہائی فائی پروفائل رکھنے والے، ٹائی پہننے والے، اس طریقے کے لوگ ہیں، آپ کے رہبر کو گرا دیا جائے گا۔ یعنی یہ آخر الزمان کا ایک خطرناک ترین ہتھیار ہے جوان۔ آپ کو معلوم ہے کہ IS کا کیا ہوا؟ 2011 سے لے کر 2018-19 تک ایک سخت امتحان رہا عالم اسلام پر IS کا۔ یعنی ایک ایسے دین کو پروموٹ کیا جو آپ کے کتابوں میں ہے، لیکن دشمن نے اسی کا ایک ریپلیکا بنایا۔ ریپلیکا یعنی ایک ایسی صورت بنائی جسے حال بنایا جاتا ہے اسی طریقے سے۔ کیا بھائی لکھا ہوا ہے آپ کی کتابوں میں؟ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آخر الزمان میں ایک لشکر آئے گا، وہ لشکر کالے کپڑوں والا لشکر ہوگا، خراسان سے اٹھے گا، آئے گا اور حکومت بنائے گا۔ یہ ہماری کتابوں کا ہے، حکومت بنائے گا سید خراسانی کا۔ سید خراسانی ہے نا، کتنے علامتیں ہیں ظہور کے؟ کتنی علامتیں؟ 1000 سے زیادہ علامتیں ظہور کی۔ اگر آپ دیکھیں گے تو 100 سے زیادہ علامتیں شاید ہمارے درمیان یہیں پر نکل جائیں۔ 1000 سے زیادہ علامتیں، یہ غیر حتمی علامتیں ہیں، غیر حتمی، جو حتمی نہیں ہیں، لیکن 5 علامتیں ایسے ہیں جو حتمی ہیں، جس کا اگر ظاہر ہو گیا اس کے بعد امام کا ظہور ہے۔ ایک خروج سفیانی، خروج یمانی، خروج قیام خراسانی، ایک ارض بیضا یعنی مکے اور مدینے کے درمیان زمین سفیانیوں کو لے کر دھنس جائے گی، اور 5واں خود ظہور ہے، 5واں خود یہ وہ ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ امام زمان ارواحنا لہ الفدا جس وقت ظہور فرمائیں گے تو اس وقت وہ صرف تلوار سے گلے کاٹنا شروع کریں گے، ہے نا؟ آپ نے بھی سنا ہوگا، آج جوانوں کا جو دل تڑپتا ہے یا یوں کہا جائے خوف کھاتا ہے امام کے بارے میں، یہی ہے۔ ایک امام آئیں گے، سب کو قتل کریں گے، ساری دنیا میں صرف قتل ہوں گے، 313 لوگ ہوں گے۔ بھائی سمجھیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آنے والا امام رحمت للعالمین کا پوتا ہے، وہ کوئی جلاد نہیں ہے کہ امام ہر ایک کو قتل کرنے چلے جائے۔ امام کی حکومت ویسے ہی ہوگی جیسے پیغمبر کی حکومت ہوئی۔ تو انہوں نے ایک سیناریو بنایا۔ سیناریو کس کا سیناریو؟ داعش کا۔ آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب کے اوپر ایک لائن، کیمریز HD کیمریز سیٹ ہیں، ایک داعش کی لائن، ایک آدمی داعش کا ایک انسان کو پکڑ کر لے کر جا رہا ہے، گردن کو پکڑ کر لے کر جا رہا ہے، اور سامنے ایک ظرف میں بڑے بڑے خنجر رکھے ہوئے، خنجر، ہاں، اور ایک داعش اس خنجر کو اٹھاتا ہے۔ جب خنجر کو اٹھاتا ہے تو خنجر لوہے سے ٹکرا کر جو آواز آتی ہے، شنگ شنگ جو آواز آتی ہے، وہ آواز آ رہی ہے، اور لے کر جا رہے ہیں، اور ایک جگہ پر بٹھا دیا سب کو۔
بٹھانے کے بعد ان کے گلوں کے پاس ایک مائک سیٹ کر دیا تاکہ جب گلا کٹے وہ کٹنے کی آواز اس مائک کے اندر کیپچر ہو جائے، ہاں، اور جب خون نکلے تو خون کے ابلنے کی آواز اس مائک کے اندر کیپچر ہو جائے۔ جب آپ اس مووی کو دیکھیں گے، مووی نہیں ہے، کلپ ہے، یہ 5-6 منٹ کی کلپ ہے، آپ کو ایسے لگے گا کہ شاید ہالی ووڈ نے کوئی ایک فلم بنایا، شاید ہالی ووڈ نے بنایا، لیکن فلم نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ یہ اتنے سارے کیمرے سیٹ کیے گئے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پنجرے کے اندر لوہے کے لوگوں کو رکھ کر آگ سے جلایا جاتا تھا، تینوں چاروں طرف سے کیمرے پکڑتے تھے، آپ کو ایسا لگتا تھا کہ شاید یہ بالی ووڈ کی فلم ہو، شاید یہ ہالی ووڈ کی فلم ہو۔ پنجرے کے اندر رکھ کر لوگوں کو پانی کے اندر ڈالا جاتا تھا، آپ کو لگا ہوگا کہ یہ بالی ووڈ کی فلم ہے، یہ ہالی ووڈ کی فلم ہے، ایسا فلم نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ یہ اب کیوں کیا گیا؟ یہ گلے کاٹے گئے، خون ابلنے کی آواز اس مائک نے پکڑ لیا، خون ابلنے کی آواز، سانس ٹوٹنے کی آواز اس مائک نے پکڑا، دم ٹوٹنے کی آواز اس مائک نے پکڑا، تڑپنے کی آواز اس کیمرے نے، تڑپنے کا سین اس کیمرے نے پکڑا۔ پکڑنے کے بعد یہ سارے فلم بنا کر کس پرچم کے ماتحت؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کو کلپ بنا کر 6 منٹ کی، 7 منٹ کی یا 20 منٹ کی کلپ بنا کر ساری دنیا کے موبائلز میں ڈالا گیا۔ کیا کہہ کر ڈالا گیا؟ جس آخری زمانے کے امام کے تم انتظار میں ہو کہ دنیا میں آ کر عدل و انصاف قائم کرے گا، اس امام کا دین یہی ہے، گلے کاٹنے والا دین۔ یعنی کس طریقے سے دور کیا لوگوں کو؟ اتفاق سے لا علمی کی وجہ سے 40% سے زیادہ شیعہ جوان، امام کا خوف ان کے دل میں آ گیا۔ امام کا خوف بھائی ہو سکتا ہے، کیونکہ امام علی کے بارے میں مشہور ہے، وہ جب جنگ کو جاتے تھے تو کاٹتے ہوئے چلے جاتے تھے، یعنی جنگ میں مشہور ہیں یہ لوگ کہ ان کا ٹارگٹ مس نہیں ہوتا تھا، یہ قتل کرتے تھے، یہ اس طریقے سے کرتے تھے۔ یعنی ایک ایسا سین لوگوں کے سامنے اماموں کا پیش کیا گیا جو رف سین ہے، ریش سین، جو لوگوں کے دلوں کے اندر خوف بیٹھا دے، جو لوگوں کو اللہم عجل ولیک الفرج کہنے سے پیچھے ہٹا دے۔ بہت سارے لوگ ہیں، خود ہمارا جس وقت ملاقاتیں ہوتی ہیں، جب لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہوتے ہیں وہ لوگ کرتے ہیں، تو بعض جوانوں کے دل میں یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم تو کہتے ہیں جس طریقے سے نماز میں دوسرے کہتے ہیں اللہم عجل ولیک الفرج، ویسے ہم بھی کہتے ہیں، لیکن سب سے بڑی بات جو میں نے کل بتایا تھا، ان کی زبان اور ان کی دل میچ نہیں ہوتی امام کے اس ظہور سے۔ کیوں؟ ان کے دلوں کے اندر خطرہ ہے کہ امام آئیں گے صرف گلے کاٹیں گے، یہ خطرناک خطرہ ہے۔ اگر اس طریقے کا عقیدہ لوگوں کے اندر آ جائے کہ پرفیکٹ عقیدہ ہے کہ یہی امام آ کر یہی کریں گے، ہمارے گلے کاٹیں گے، ہمارے کو ویران کر دیں گے، ہماری جوانی پر بھی ترس نہیں کھائیں گے، تو یہ جوان مائل ہوتا ہے کس کی طرف؟ ویسٹرن آئیڈیالوجی کی طرف۔ آج بہت سارے ایتھسٹ ہو گئے ہمارے قوم میں، ایتھسٹ یعنی مسلمان ہوتے ہیں، سید ہوتے ہیں، لیکن ان کا دین سے کوئی رابطہ نہیں، برات کر چکے دین سے، لوگ برات کر چکے، دور ہو چکے۔ کیوں؟ انہیں ہمیشہ یہی تعلیم دی، دشمن نے یہ تعلیم دیا کہ تمہارے گلے کاٹیں گے، تمہیں ویران کر دیں گے، تمہارا گھر اجڑ جائے گا، تمہارے بچے ختم ہو جائیں گے، سب چیز، یعنی 100 میں سے 1 کو چھوڑیں گے امام، 1000 میں سے 10 کو چھوڑیں گے۔ یہ سب دشمن کے بنائے ہوئے روایتیں، اور ہمارے لوگوں نے ایکسیپٹ کیا اس چیزوں کو۔ لیکن دوسری طرف ہم نے اس منبر کے ذریعے سے امید نہیں دلائی لوگوں کو، امید نہیں دلائی۔ کیا کیا؟ زیادہ تر ممبر ہمارے پاس، دیکھیں میں یہ ریسپانسبلٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، 60% سے زیادہ ہمارے پاس ممبر مجلس دوسروں کو سنانے کے لیے، اندر بیٹھے والوں کو سنانے کے لیے نہیں، سنی کو سنائیں گے، وہابی کو سنائیں گے، یعنی وہ ٹاپک جو مباحثے کا ٹاپک ہے، جو مناظرے کا ٹاپک ہے، جو 1 to 1 بیٹھ کر کرنے کا ٹاپک ہے، ایلیٹس کا کرنے کا ٹاپک ہے، پڑھے لکھوں کا کرنے کا ٹاپک ہے، ہم وہ آ کر کم پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان ڈسکس کر دیں گے۔
بھائی اس طریقے سے امام نے ایسے کہا، امام نے انہیں وہ کر دیا، امام نے انہیں وہ کر دیا. جب ہم جب امام کے تاریخ کی کتابیں کھول کر دیکھیں گے، امام کا ایسا رف چہرہ کسی کتاب میں نہیں. رف چہرہ یعنی سخت خشن، کیونکہ امام کا خاندان، اماموں کا خاندان، معصوم کا خاندان رحمت للعالمین کا خاندان. توجہ کریں، ہم نے کیا بنا کر پیش کیا؟ ہم نے ایسے امام کو پیش کیا کہ امام سینہ تنا کر اپنی بات کو منوانے والا، سینہ تنا کر. اتنا مہربان ہوتا ہے امام، اتنا مہربان ہوتا ہے. جب شمر خنجر لے کر امام کے سینے پر سوار ہوا ذبح کرنے کے لیے، امام نے اس نحیف حالت میں، سارا خون بہہ چکا تھا، اس نحیف حالت میں اپنا سر پلٹا کر امام سوال کرتے ہیں شمر سے، شمر تو کیا کرنے جا رہا ہے؟ کہا کہ آپ کا سر کاٹنے جا رہا ہوں. اس نحیف حالت میں امام شمر سے فرماتے ہیں، شمر سارا خون میرا بہہ چکا ہے، ویسے بھی میں مرنے والا ہوں، اور زیادہ گناہ اپنے اوپر نہ لیں. اتنا مہربان امام. لیکن پورٹریٹ کس طریقے سے کیا امام؟ ایک اس طریقے سے، یعنی یوں کہا جائے کہ کیا تشبیہ دوں میں امام کے بارے میں، یعنی رشتے کو ختم کیا امام کے. کس طریقے کا رشتہ رکھا امام کے ساتھ؟ ایک آئیڈیل رشتہ، صرف مجلس کے حد تک، شجاعت میدانوں کے حد تک، اور امام کے مناظروں کے حد تک. اس کا رشتہ، جو رحمت کا رشتہ امام کا، وہ نہیں رکھا. ہم نے نہیں بتایا لوگوں کو کتنا مہربان امام، آنے والا امام کیسے رہے گا، کیا کیا لوگوں کے لیے اسکیمز نکالیں گے امام. حکومت امام بخشی حکومت ہے. توجہ کریں، کوئی معمولی حکومت نہیں ہے امام کی، جسے کہا جائے کہ ایک ایران کے اندر یا ایک عراق کے اندر یا ایک ہندوستان یا پاکستان کے اندر. آپ لوگ توجہ یہاں پہ رہیں، صلوات پڑھے محمد والے محمد والے. یہ رشتہ توجہ کریں آپ لوگ، یعنی ایک رشتہ مضبوط رشتہ کرنے کا مقام ہے. صرف ایک خاص فیلڈ میں امام کو محدود نہیں کرنا ہے. خاص فیلڈ میں صرف جنگ امام کی مجبوری تھی، ورنہ امام نہیں چاہتا جنگ کرے. لاسٹ آپشن جسے کہا جائے، لاسٹ آپشن وہ جنگ ہوتا ہے امام کا. ورنہ جب تک تلوار نہیں نکلتے امام. جنگ صفین کے بعد جب جنگ نہروان کی بات ہے، نہروان میں 12,000 خوارج تھے، 12,000. امام نے سمجھایا، لوگوں کو بھیجا، لوگ گئے سمجھائے، بڑے پڑھے لکھے لوگ گئے سمجھائے، آئے واپس آئے، نہیں ہوا. پھر آخر میں امام گئے سمجھائے. اس میں سے 8,000 جب ہٹ گئے، 4,000 ضد پر تھے. اس وقت امام کا کام ہے کہ آپریشن کریں. ڈاکٹر فوراً کاٹ نہیں دیتا جسم کو، پہلے کم کرتا ہے دواؤں کے ذریعے سے، میڈیشن کے ذریعے سے، ہر چیز. اس کے بعد جب دیکھتا ہے کہ یہ گلینڈ سدھرنے والا نہیں ہے تو گلینڈ کو نکال دیتا ہے. یہ امام کا کام ہے. یہ امام سے جو رشتہ قائم کرنا تھا، ہم نے وہ رشتہ نہیں قائم کیا. کیسا رشتہ تھا؟ اپنائیت کا رشتہ. امام کیا فرماتے ہیں؟ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ان شیعتنا منا، یعنی ہمارے شیعہ ہم میں سے ہیں. توجہ کریں، 2 قسم کی گرامر ہوتی ہے اماموں کی، 2 قسم کی. ایک گرامر ہوتی ہے انفرادی، ایک گرامر ہوتی ہے اجتماعی. انفرادی گرامر جسے نام لے کر کہیں، سلمان و منا اہل البیت، انفرادی. ابو ذر کو اپنا کہیں، اپنا بھائی کہیں، ابو ذر کو، سلمان کو، میثم کو، اور جتنے اس طریقے کے ایک گریڈ کے صحابہ تھے جو امام کی امامت سے معرفت رکھنے والے تھے، امام ان کو یہی کہتے تھے کہ یہ ہم میں سے، یہ ہم میں سے، یہ ہم میں سے. بعض کو یہ ڈگری اماموں نے نہیں دی، دینا چاہ رہے تھے لیکن لوگ خود دور ہو گئے. جیسا زبیر بن عوام، نہج البلاغہ میں امام نے فرمایا اس بات کو. کیا فرمایا؟ ہی ما زال زبیر منا اہل البیت. نزدیک تھا کہ ہم
زبیر کو ہم اہل بیت سے قرار دینے والے تھے، یہاں تک کہ اس کا بیٹا آیا دور کر دیا۔ آپ نے دیکھا مختار نامہ کتنے لوگوں نے دیکھا؟ اس میں ایک بڑا پیٹ والا ایک کیریکٹر آتا ہے، زبیر کی اور امیر المومنین کے درمیان فاصلہ ڈالنے والا بیٹا ہے۔ یعنی دو چیز ہمیشہ امام سے فاصلہ ڈال سکتی ہیں، دو چیز، ایک اولاد، دوسرا اموال۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان لانے والو، اے مومنو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اموال اور تمہارے اولاد اللہ کی یاد سے تمہیں غافل کر دے۔ یہ دو چیز امام فرماتے ہیں کہ اس کا بیٹے نے زبیر کو امام سے دور کر دیا، ایک انفرادی، دوسرا اجتماعی۔ اب امام قیامت تک کے لیے آنے والے لوگوں کے نام تو نہیں لیں گے، اب کیا کریں؟ ہماری بھی خواہش ہے، میری بھی خواہش ہے، آپ کی بھی خواہش ہے، امام ہم کو بھی منا اہل البیت کہے۔ امام ایک کامن پیغام دیتے ہیں ساری دنیا کے شیعوں کو، قیامت تک کے لیے آنے والوں کے لوگوں کو ایک رشتہ بیان فرماتے ہیں ان شیعتنا منا، کہ ہمارے سارے شیعہ ہم میں سے ہیں۔ ہم میں سے یعنی یا امام کا دوست، یا امام کا پیروکار، یا امام کا بھائی، ہر لحاظ سے امام نے رشتہ جوڑ لیا ساری دنیا کے شیعوں سے قیامت تک کے لیے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ شاید امام ہم سے غافل ہے، کس لیے؟ پھر اس کے بعد اور فضیلت بڑھاتے امام، خلقہم من فاضل طینتنا، ان کی خلقت یعنی ہماری خلقت جو ہمیں بنائی گئی ہے، کس چیز سے بنائی گئی ہے؟ امام فرماتے ہیں جو ہماری مٹی جو بچ گئی ہے ان سے ہمارے شیعہ بنے۔ اور جو کریں، رشتہ اسے کہتے ہیں۔ امام اور مومن، امام اور شیعہ کا رشتہ گہرا ترین رشتہ ہونا چاہیے، گہرا ترین، جہاں پر لوگ اس کشتی میں سوار ہو سکتے ہیں، وہاں سے نزدیکی لوگ باہر بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ یہ مت سمجھے کہ کشتی میں صرف سوار ہو جائیں گے اور کوئی باہر نہیں آئے گا۔ اگر امام کے شرائط پر ہم نہیں اتریں گے تو اس کشتی سے باہر بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ کشتی نوح میں، جو نوح اس دور کا نبی بھی تھا اور امام بھی تھا، اس کشتی میں لوگوں سے زیادہ جانور تھے۔ آپ اٹھا کر کتنے لوگ تھے کشتی نوح میں؟ 80 لوگ، روایت میں کتنے؟ 80 پر 4، 84 کہتے ہیں، 84 لوگ، 84۔ کتنے سال میں مومن بنے یہ لوگ؟ کتنے مومنین تھے؟ 950 سال میں صرف 84 لوگ مومن بنے، ان سے زیادہ تو جانور تھے امام کے کشتی میں۔ امام کی کشتی یعنی نوح کی کشتی، نوح بھی اپنے دور کا نبی بھی ہے، امام بھی ہے، لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، لیکن جس کشتی میں پرائے تھے اسی کشتی سے نوح کا بیٹا باہر تھا۔ اور جو کریں آپ لوگ، کس طریقے کا سسٹم ہے اسلام؟ اسلامک سسٹم بی ایس سسٹم نہیں ہے۔ اسلامک سسٹم اپنے لوگوں کو صرف آگے بڑھانے کا سسٹم نہیں ہے، جیسا امام فرماتے ہیں وما حنن وحنن الا ان قام ثالث القوم، یعنی شخشقیہ، خطبہ شخشقیہ میں امام فرماتے ہیں، سارے احوالات بیان کرنے کے بعد ایک خلیفے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس آپسی جھگڑوں کے اندر ایک نئی قوم اٹھ کر ٹھہر گئی، حالت ان کی یہ تھی، یغزمون مال اللہ خزمۃ الابل نبتۃ الربی علی انتکث فاتلو۔ امام فرماتے ہیں اسی آپس کے جھگڑوں کے اندر ایک قوم اٹھ کر ٹھہر گئی جو اللہ کے مال کو کھینچ کھینچ کر کھا رہے تھے، وہ اور اس کے رشتہ دار، اس کے ددیالی رشتہ دار، یعنی رشتہ دار جسے کہا جاتا ہے۔ کس طریقے سے بہار کے موسم میں جو اونٹ گھاس چرتا ہے اس کی طریقے سے، کیا خاصیت ہے اس کی؟ یعنی کھاتا کم ہے، ویسٹ زیادہ کرتا ہے۔ بیت المال کا آج یہی حال ہے ہر جگہ پر، بیت المال نیڈی لوگوں کے پاس کم جاتا ہے، ویسٹ زیادہ ہوتا ہے۔ دیکھیں کتنا ویسٹ ہوتا ہے، اسراف، یعنی ایسی جگہ خرچ کرے گا انسان جہاں پر اس کی واہ ہو، جہاں پر اس کے ماننے والے، جہاں پر اس کے، یعنی یوں کہا جائے ہماری زبان میں پوجا کرنے والے، یعنی ایسی جگہ جہاں پر خرچ کرنا چاہیے تو وہاں پر نہیں خرچ کرتا انسان، وہاں پر نہیں خرچ کرے گا۔
کیوں؟ اگر خرچ کرے گا چھپا کر تو دقت نہیں آئے گا بھائی، لیکچر میں نہیں آئے گا، ٹیلی ویژن میں نہیں آئے گا، واٹس ایپ میں نہیں آئے گا، یہ ساری کی ساری چیزیں تو امام حاصل کرتا ہے۔ رشتہ خلقہم من فاضلتینتنا کے سبجیکٹ میں اب رشتہ ہے، یعنی چوں و چرا، اس میں یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے یہ کیوں کیا، آپ نے یہ حکم کیوں دیا، آپ نے یہ کیوں کہا، یہ امام کے شان کے خلاف۔ یعنی حزن معکم لا ما غیرکم، زیارت عاشورہ میں آپ پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، کہ ہماری صلح اس کے ساتھ ہے جس کے ساتھ آپ کی صلح ہے، ہماری جنگ ان کے ساتھ ہے جن کے ساتھ آپ کی جنگ ہے۔ یعنی ایک کرائٹیریا پورا اسلام بتا رہا ہے یہاں پر، جس سے ہم فرار نہیں کر سکتے، جس سے ہم بھاگ نہیں سکتے۔ رشتہ جوڑنا ہے تو امام کے کرائٹیریا پر جوڑنا پڑے گا، ہم اپنے دل سے رشتہ نہیں جوڑ سکتے۔ اگر میں یہ کروں گا تو امام خوش ہو جائیں گے، اگر میں یہ کروں گا تو خوش ہو جائیں گے، نہیں، امام نے بنا دیا ہے قانون، امام نے وضع کر دیا ہے قانون کہ کس طریقے سے رہنا ہے، کون سی چیز کہاں پر۔ یعنی امام خود اپنے لوگوں کو فرماتے ہیں کہ اگر تم اس سے ہٹ جاؤ گے تو تم ہمارے راستے سے ہٹ گئے۔ توجہ کریں، ایک دو واقعہ اور میں اور بیان کرتا ہوں، اس کے بعد آپ کی زحمت کو میں ختم کرتا ہوں کہ کسے کہتے ہیں رشتہ جوڑنا۔ کیونکہ آج انسان کا سب سے بڑا یوں کہا جائے کہ جو رشتہ ہوتا ہے خود رشتہ ہے، ہر چیز سے رشتہ ہے، بھائی بہن سے رشتہ، ماں باپ سے رشتہ، دوست سے رشتہ، یعنی نیچر سے رشتہ، لوگوں سے رشتہ، پڑوس سے رشتہ، سڑک سے، ملک سے، ہر نیچر، درخت، جانور، ہر چیز سے رشتہ ہے، ہر چیز سے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ایگزمپٹڈ ہوں، نہیں، رشتہ ہے آپ کا۔ جب یہاں پر اس پودے کو لگایا گیا ہے، اس پودے کی ذمہ داری آپ پر بھی۔ اگر یہاں پر بلی پلتی ہے تو اس بلی کے رزق کی ذمہ داری آپ کے اوپر بھی ہے۔ اسے کہتے ہیں پرفیکٹ اسلام، جو رشتہ بتاتا ہے۔ امام علی فرماتے ہیں کہ تم سے سوال کیا جائے گا، انکم مسئولون، کس لحاظ سے سوال کیا جائے گا؟ تمہارے نیچر سے سوال کیا جائے، نیچر کے لحاظ سے سوال کیا جائے۔ ایگزیکٹ جملہ چونکہ میں لکھ کے لاتا ہوں معمولاً یہ سب، تاکہ جملوں میں کوئی غلطی نہ ہو، تاکہ آپ کو بتایا جائے۔ امام فرماتے ہیں حتی عن البغائم والبہائم، امام فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ تم سے سوال کیا جائے گا کس چیز کے بارے میں؟ بغائر، نیچر، درخت، پودے جو آپ لگاتے ہیں، جو گلیوں میں لگتے ہیں پودے، یا وہ ثمرات، فروٹس کے درخت، جہاں جہاں پر بھی ہیں، اس کے بارے میں بھی اللہ سوال کرے گا۔ اتنا پرفیکٹ دین ہے یہ کہ کسی چیز کے بارے میں نہیں۔ والبہائم، جانوروں کے بارے میں اللہ تم سے سوال کرے گا۔ تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتا ہے، وہ کتا نجس ہے، اس کے میں سے کھانا نہیں دوں۔ کئی ایسے لوگ ہیں کتے کو نجات دینے کی وجہ سے اللہ نے انہیں علم دے دیا۔ اور جو کریں آپ لوگ کتے کو، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کتا نجس ہے، میں ہرگز توجہ نہیں دوں گا، بکری کو زیادہ کھانا کھلاؤں گا، کتے کو نہیں۔ کتا جانور ہے، نجاست جسمی ہے۔ امام حسن علیہ السلام اپنے باغ میں کھانا کھا رہے تھے، اپنے غلام کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، جو امام کا باغ تھا۔ اس باغ کے اندر امام کے سفرے کے پاس کتا آ کر بیٹھ گیا۔ غلام نے اٹھا، ایک لکڑی اٹھایا، کتے کو بھگانے کی کوشش کی۔ امام دیکھ لیا، امام نے کہا رک جا، کیا کر رہے ہو؟ فرزند رسول، کتے کو بھگا رہا ہوں میں۔ کتے کو بھگا رہا ہوں؟ کیوں بھگا رہے ہو تم؟ کتا میرے دستر پر آیا۔ ایک لقمہ خود کھاتے تھے، ایک لقمہ کتے کے سامنے رکھتے تھے۔ لوگوں کو آبجیکشن ہونے لگا، بھائی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، ہے نا؟ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے رجس کو اہل البیت سے دور رکھا، تو کیسے کتا امام کے نزدیک چلا گیا؟ اللہ نے رجس کو رکھا، نجاست کو نہیں۔ کافر نجس ہے، اگر امام سے جا کر نہیں ملے گا، انٹریکٹ نہیں ہوگا، تو ہدایت کیسے پائے گا؟ کتا نجس ہے، اگر امام کے پاس نہیں جائے گا تو لقمہ کون دے گا اسے؟ رجس الگ ہے، رجس جہالت رجس ہے، غیبت رجس ہے، گناہ رجس ہے، حسد رجس ہے،
یعنی جتنے یہ صفات رذیلہ ہیں یہ امام کے نزدیک نہیں جا سکتے۔ ہمارے اندر اگر حسد ہے، ہمارے اندر اگر غیبت ہے، ہمارے اندر اگر دوسروں کی بربادی کے منصوب ہیں تو ہم امام تک نہیں پہنچ سکتے۔ ذری کے پاس پہنچ جانا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم امام کے پاس پہنچ گئے۔ اگر ہم رزق کو دور کریں گے تو ہم ذری کے پاس نہیں بھی پہنچیں گے تو امام ملاقات کے لیے آ جاتا ہے۔ جو کریں رزق اور ہے، نجاست اور ہے۔ کافر اگر جا کر امام سے ڈیبیٹ نہیں کرے گا تو کیسے مسلمان بنے گا؟ توجہ کریں، لوگ مینیپولیٹ کر دیتے ہیں اس طریقے سے، کہتے ہیں کہ نہیں نہیں امام کے پاس نہیں جا سکتے۔ یعنی امام کہتے ہیں کہ تمہارے اوپر حق ہے، جانور کا بھی حق ہے۔ تمہارے گھر میں اگر بلی پل رہی ہے، تمہارے گھر میں اگر طوطا پل رہا ہے، تمہارے گھر کے اندر اگر مرغی پل رہی ہے، تمہارے گھر کے اندر کوئی بھی پرندہ پل رہا ہے، کبوتر پل رہا ہے، تمہارے اوپر حق ہے اس جانور کا۔ اسی لیے امام 19 رمضان کو جب گھر سے جاتے ہیں اپنی بیٹی سے کہتے ہیں ان مرغابیوں کو اگر تم چارہ دے سکتے ہو تو رکھو ورنہ آزاد کر دو۔ اور جو کریں یہ سب چیزیں دیکھی جائے گی، یہ سب چیزیں، یہ نہیں کہ میں 1 کنٹل کھانا عزاداروں کو کھلا دیا، یہ نہیں کہ میں فرش عزا کے لیے میں بہترین قالین دے دیا، آستانے کو پینٹ مار دیا، بس میں نجات پا جاؤں گا۔ ایکٹیویٹیز دیکھ کر اس کی جنت کو ڈسٹریبیوٹ نہیں کرو۔ ایکٹیویٹیز دیکھ کر، بعض لوگ ہوتے ہیں ایکٹیو ہوتے ہیں، فرش عزا میں ایکٹیو ہوتے ہیں، نماز میں ایکٹیو ہوتے ہیں، جماعت میں سب سے پہلے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، فرش عزا میں سب سے پہلے آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ عیب ہے، یہ اچھی چیز ہے، لیکن صرف اسے دیکھ کر جج نہیں کرو، قضاوت نہیں کرو ان چیزوں کو دیکھ کر، یہ قضاوت غلط ہے۔ امام 6ویں امام فرماتے ہیں کہ اگر انسان لا تنظر صرف ڈائریکشن دیتی ہے۔ اب میں ایک امام سے اور مومن کا رشتہ، شیعوں کا رشتہ میں بیان کروں تو آپ مت سمجھیں کہ سارے اسلام کے اندر اتنے ہی باتیں، بہت وسیع ہیں، اسی لیے نالج امپورٹنٹ ہے، مطالعہ۔ آج لوگ بل گیٹس کو دیکھ کر غبطہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کاش ہم بھی بل گیٹس بن جاتے ہیں، کاش ہم بھی اسی طریقے کے مالک ہوتے ہیں، کاش ہم بھی یہ کرتے۔ بل گیٹس کے بارے میں مشہور ہے کہ بل گیٹس ہفتے میں 2 کتاب پڑھ کر ختم کرتا ہے۔ کتنے؟ 2 کتاب۔ ہم لوگ سال میں 1 کتاب بھی نہیں پڑھتے، تو کہاں سے مقابلہ کر سکتے؟ اللہ جو زیادہ محنت کرے گا اللہ اسے ہی دیتا ہے نا۔ قرآن کی خود آیت ہے یہ۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے الا ما سا، یعنی ابتدائی حصہ میرے ذہن میں نہیں، الا ما سا، اللہ اسی کو دیتا ہے جو زیادہ کوشش کرتا ہے، جتنی کوشش اتنا ملے گا۔ توجہ کریں، یعنی ساری مجلس آپ کو دین مل جائے یہ نہیں ہو سکتی، مجلس ڈائریکشن، اس کے بعد آپ خود فالو کرنا پڑتا ہے، اسٹڈی کرنا پڑتا ہے، حالات دیکھنا پڑتا ہے، آج کے حالات پر نگاہ رکھنا پڑتا ہے۔ بس ایک آخری واقعہ بیان کرتا ہوں، آپ کے ذہمت کو میں ختم کرتا ہوں۔ ہمارے پاس ایک کمزوری ہے، ہم لوگ انڈر اسٹیمیٹ کر لیتے ہیں، ہے نا، انڈر اسٹیمیٹ، سمجھ رہے ہیں؟ مثلا میں شیعہ ہوں بھائی، اور سامنے والا غیر مذہب ہے، یا سنی ہے، یا ہندو ہے، یا جو ہے، یعنی یہود ہے، کرسچن ہے۔ انڈر اسٹیمیٹ کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ ہاں یہ کچھ بھی کر لیں، یہ لاکھ حج کر لیں، لاکھ عبادتیں کر لیں، لاکھ صدقے دے دیں، جنت تو ہماری، یہ کہتے ہیں انڈر اسٹیمیٹ۔ اور یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ امام علی نہج البلاغہ میں کیا فرماتے؟ امام فرماتے سب سے بدترین عذاب یہ ہے انسان اپنے بارے میں خوش فہم ہو جائے کہ جنت میں ہی لے کر رہوں گا، ارے میں تو شاعر ہوں، جنت میں لے کر رہوں گا، وہ لوگ کیا لیں گے؟ میں تو ذاکر ہوں، امامے والا ہوں، میں رلاتا ہوں، فضائل پہ خوش کرتا ہوں، جنت میری پرفیکٹ ہے، یعنی کہ میرے لیے تو پکی ہے۔ یہ انڈر اسٹیمیٹ کہتے ہیں۔ یہ ہماری قوم میں بہت زیادہ ہے، یہ ویکنس بہت زیادہ ہے، ویکنس، فضیلت نہیں ہے، ویکنس۔ ایک صوفی تھے، برف کا موسم تھا، وہ گھر سے باہر نکلے، ان کے پڑوس میں ایک یہود تھا، صبح صبح کو برف کے اوپر وہ دانے ڈال رہا تھا، دانے پرندوں کو ڈالتے ہیں نا چھت پر جا کر، دانے ڈال رہا تھا۔ یہ صوفی اوور کانفیڈنٹ ہو گئے تھے، اوور کانفیڈنٹ یعنی
بہت زیادہ ان کو یقین ہو گیا تھا اللہ پر. صوفی ہوتے ہیں اسی طریقے کے, بہت زیادہ یقین تھا. وہ جب دانے ڈال رہا تھا, انہوں نے کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ پرندوں کو دانے ڈال رہا ہوں. کہا کہ برف پر ڈال رہے ہو تم دانے؟ زمین پر ڈالے جاتے ہیں. کہا کہ کیا کروں, زمین نیچے ہے, برف اوپر ہے, نیچے ڈالوں گا تو برف چھپا دے گی, تو پرندوں کو نہیں دکھے گا, وہ کھائیں گے نہیں. مزاحیہ میں کہنے لگیں گے, یعنی طنز کے عنوان پر. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جتنا چاہے ڈال لیں آپ, لیکن اعمال تو ہمارے ہی قبول ہوں گے نا. انڈر اسٹیمیٹ کیا سامنے والے کو, انڈر اسٹیمیٹ کیا. اللہ تو تمہارے اعمال کو دیکھنے والا نہیں ہے. کیا کہا؟ اللہ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا نہیں ہے. کیوں؟ کہ تم یہودی ہو, ہم مسلمان ہیں, تم یہودی ہو. ٹھیک ہے, یہودی نے کہا ٹھیک ہے, اللہ کی بات فعلاً میں ان پرندوں, بھوکے پرندوں کو پیٹ بھر دوں, دانے کے ذریعے سے پیٹ بھر دیتا ہوں. بعد میں وہ تمہارا اللہ دیکھو یا نہ دیکھو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, بقول تمہارے میں خود یہودی ہوں تو مجھے کیا فرق پڑے گا. ٹھیک, زمانہ گزر گیا, حج کا دور آیا, یہ صوفی صاحب احرام باندھ کر حج کرنے کے لیے گئے. اسی دوران طواف وہ یہودی کو بھی دیکھا کہ احرام باندھ کر حج کر رہا ہے. یہ تعجب میں آ گئے, جا کر کہنے لگے بھائی کیا بات ہے, آپ یہاں کیسے آ گئے؟ آپ کے لیے تو آپ تو کسی اور مذہب کے, یا تو آپ مسلمان بن گئے. اس نے ان چیزوں کا جواب نہیں دیا. وہ چیز جو وہاں پر اتنے طنز کیا تھا اس کے بارے میں کہا اے شیخ میرے عمل کو اللہ نے دیکھا بھی اور قبول بھی کر لیا. یعنی شیخ جس کا ایکسپیرینس اسلام میں زیادہ تھا, اللہ نے اس کے عمل کو نہیں دیکھا. ایک یہود جس نے اپنے دانوں کے ذریعے سے پرندوں کو نزدیک کیا, اللہ نے اس عمل کو دیکھ بھی لیا اور انڈوز بھی کر لیا. اوور کانفیڈنس نہیں ہونا چاہیے. توجہ کریں, بہت سارے لوگ ہلاک ہو گئے کس میں؟ اوور کانفیڈنس میں. کوفے کے اندر جو لوگ تھے اوور کانفیڈنس لوگ تھے. ہم تو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں. سلیمان بن سورد خزائی دیکھا ہوگا آپ نے, سب کیریکٹر مختار نامے میں بھی دیکھا ہوگا آپ نے. سلیمان بن سورد خزائی, بہت سارے علماء, اوور کانفیڈنس. ہم امام کے نزدیک ترین لوگ ہیں, بیٹھ کے مشورے کرنے لگے, ٹھیک ہے امام کو آنے دو, بعد میں دیکھا جائے گا جو بھی کرنے. اوور کانفیڈنس. یہ لوگ خود آگے بڑھنا چاہیے تھا, راستہ بنانا چاہیے تھا. ظہور بیٹھ کر نہیں ہوتا. یہ لوگ بیٹھ کر امام کے ظہور کے انتظار میں تھے. یہ لوگ کمرے میں بیٹھ کر چاہ رہے تھے کہ امام ان کے پاس آ جائے. کمرے میں بیٹھ کر کوئی حور نہیں بن سکتا, اے سی میں بیٹھ کر کوئی ظہیر خین نہیں بن سکتا. توجہ کریں, یہ لوگ چاہ رہے تھے کہ امام آ جائے کوفے میں, ہم ان کا استقبال کریں گے. نہیں, آگے بڑھ کر استقبال کے لیے راستے بنائے جاتے ہیں. جو مسلم ابن اوسجہ نے کیا, حبیب ابن مظاہر نے کیا. یہ لوگ شہر کے حالات کے اوپر اکتفا نہیں کیے, یہ خود باہر آ گئے تھے امام کی نصرت کے لیے. توجہ کریں, یہ لوگ اوور کانفیڈنٹ ہو گئے تھے. کس چیز نے اوور کانفیڈنٹ کیا؟ نسب نے. نسب کہ میں عالم ہوں, میں چاہنے والا ہوں, میں فلاں ہوں, میں فلاں ہوں. کوفے میں رہ گئے, دیر کی, فرزند زہرا کا سر نوکے نیزے پر بھی بلند ہو گیا, ان کے اوپر جوں تک نہیں رہیں گی. توجہ کریں, آن ٹائم. یہ خیام کربلا کوئی معمولی نہیں ہے جو آج پررنگ ترین خیاموں میں سے ہے. کربلا ایک ہی خیام ہے پررنگ ترین. کس لیے؟ آن ٹائم, ذرہ بھی ڈیلے نہیں. ایک شخص قافلے کو لے کر جا رہا تھا یمن کی طرف, اور سامنے سے دیکھا کہ امام حسین کا قافلہ جا رہا ہے کوفے کی طرف. وہ تیزی کے ساتھ بڑھا, مولا و آقا آپ کوفے کی طرف؟ ہاں کہ ہاں کوفے کی طرف, لوگوں نے مجھے بلایا. مولا حالات صحیح نہیں ہیں وہاں پر, حالات بہت خراب ہیں, آپ نہ جائیں کوفہ. کہا کہ نہیں, میں وعدہ کر چکا ہوں, میں جاؤں گا. امام سے کہا ٹھیک ہے میں بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں. امام نے فرمایا چل, ساتھ مل جا. اس نے کہا لیکن ایک کام ہے میرا.
یہ جو میرے ساتھ جو کاروان ہے تجارتی کاروان، اسے میں چھوڑ کر گھر پر یعنی وطن میں چھوڑ کر الٹے پیر آتا ہوں، گھر کو بھی نہیں جاؤں گا۔ امام نے فرمایا کہ کہیں دیر نہ ہو جائے۔ نہیں اپنے رسول اللہ میں آ جاتا ہوں، تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ یہ گیا، واقعاً چاہنے والا تھا یہ گیا، اس کاروان کو چھوڑ دیا، گھر کی طرف وطن میں چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو کچھ نہیں کہا کہ مجھے واپس جانا ہے۔ تیزی کے ساتھ وہی گھوڑا موڑا اور تیزی کے ساتھ جب پہنچ کر کربلا کی طرف دیکھا تو سفرے کربلا لپیٹ دیا گیا تھا، سر حسین نوکے نیزے پر تھا۔ توجہ کریں، اس لیے نصرت، امام کی نصرت ہمیشہ، مجھے نہیں معلوم، میں ابھی مصائب پر نہیں آیا ہوں، ٹھیک ہے رونے کا حق ہے کیونکہ اس میں بھی گریہ ہو سکتا ہے، لیکن نصرت کے لیے کوئی مقدمات نہیں ہیں، آمادہ رہے، کب کس وقت مولا آ جائیں، کب کس وقت امام آ جائیں۔ بہت سارے لوگ کربلا کے قافلے سے دور رہ گئے تھے اسی لیے کہ آمادہ نہیں تھے۔ سوچنے لگ گیا وہ شخص، کاش میں قافلے کو کسی اور کے ذریعے سے بھیج دیتا اور میں رک جاتا یہاں پر، کم از کم امام کے ساتھ ہو جاتا۔ امام کے ساتھ نہیں ہو سکے۔ اور جو کریں، اوور کانفیڈنس زیادہ تھے لوگوں کے اندر، اس لیے امام کو شہید کیا گیا۔ کوئی امام کے ساتھ چلنے والا نہیں تھا، چلنے والا نہیں تھا۔ امام حلم ناصر کی صدا بلند کر رہے تھے، لوگوں کے کانوں پر امام کی بات اثر نہیں کر رہی تھی، لوگوں کے کانوں پر۔ جب دیکھتے ہیں کہ انسان ہیں لیکن سننے والے نہیں ہیں تو امام کیا کرتا ہے؟ مردوں کو آواز دیتا ہے۔ رسول نے بھی وہی کیا تھا۔ جب رسول آخری اوقات گزار رہے تھے اپنے بستر پر، شہادت کے قلم و دعوت سے منع کر دیا گیا تھا، امام علی کو بلایا اور ایک صحابی کو بلایا، مجھے پکڑو، سہارا دو۔ سہارا دیا۔ راوی کہتا ہے کہ پیغمبر بقی کی طرف جا رہے تھے، کیسے جا رہے تھے؟ پیروں میں جان نہیں تھی، گھستے ہوئے جا رہے تھے زمین پر پیر، جا کر بقی کے سامنے ٹھہر کر مرثیہ پڑھ رہے تھے، اے بقی میں سونے والو تم لوگ ببرکت ہو کہ تم آرام سے سو رہے ہو۔ یعنی امام بتانا چاہ رہا ہے، رسول بتانا چاہ رہا ہے، میں انہیں کچھ حکم دیتا ہوں تو میری حکم کو سنتے نہیں ہیں۔ امام علی منبر پر ٹھہر کر جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، رمضان سے پہلے، شہادت سے پہلے، سب مر چکے ہیں لیکن لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام انہیں بتا رہے ہیں، اٹھو قیام کرو، اٹھو اس ظالم کے خلاف، پھر تمہیں راحت مل جائے۔ لوگ صرف چہرے دیکھ رہے تھے امام کے۔ امام نے دیکھا کہ کسی پر کوئی اثر نہیں ہے، آنسو نکلنا شروع ہو گئے امام کے، امام علی کے آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد آنکھ نم ہو گئی، امام کے زبان سے ہچکیاں شروع ہو گئیں، ہچکیاں شروع ہوتی امام کی گریہ کی آواز بلند ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں سارے آنسو امام کے گریبان پر پڑ گئے۔ آواز دینے لگے، اینا مالک، مالک تم کہاں ہو؟ کس کو آواز دے رہے ہیں؟ وہ مالک جو شہید ہو چکا ہے، اس عمار یاسر کو جو شہید ہو چکا ہے، اس رشید کو جو شہید ہو چکا ہے، ذو شہادتین کو جو شہید ہو چکے ہیں، ان کو آواز دیتے ہیں، آؤ تمہارا امام تنہا ہو چکا ہے۔ جب امام تنہا ہو جاتا ہے، لوگوں کو نہیں مردوں کو بلاتا ہے، آؤ میری مدد کو۔ امام حسین نے ویسے ہی آواز دی، حلمین کی صدا بلند کی، کوئی آواز نہیں ہے، کہیں سے لبیک نہیں ہے، کہیں سے امام کی نصرت کے وعدے نہیں ہیں۔ آخر امام میدان کی طرف مڑے، کوفے کی طرف دیکھا، این مسلم، مسلم تم کہاں ہو؟ تمہارا امام گھیرا میں۔ بس آپ کی زحمت کو ختم کیا۔ ہانی کو آواز دیا، ہانی تم کہاں ہو؟ تمہارے امام کو گھیر لیا گیا ہے۔ مقتل کی طرف مڑتے ہیں، امام آواز دیتے ہیں، عباس تمہارا بھائی اکیلا رہ چکا ہے، علی اکبر تمہارا بابا اکیلا ہے۔ اب تھوڑی دیر میں امام پر حملے شروع ہو چکے، اللہ اللہ، سب نے دشمنی نکالی۔
ہم نے دشمنی نکالی۔ امام سوال کرتے رہ گئے، بتاؤ تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ بتاؤ کیا میں رسول کا نواسا نہیں ہوں؟ کیا میں زہرا کا لال نہیں ہوں؟ کیا میں علی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں نے حرام کو حلال کیا یا حلال کو حرام کیا؟ ایک ساتھ دن ظالموں نے کہا وَتَلُوكَ بُغْضًا لِأَبِيكَ، حسین ہم تجھے قتل کر کر رہیں گے اس لیے کہ تیرے باپ کی دشمنی پہ۔ اللہ اللہ، اب یہ تیر جو چلتا ہے حسین کا سینہ ہے، لیکن علی پر تیر لگ رہے تھے۔ یہ گلا جو کٹ رہا تھا حسین کا گلا ہے، لیکن علی کو ذبح کیا جا رہا تھا۔ یہ حسین کی پائمانی، یہ جنازہ حسین ہے، لیکن امیر المومنین کو پائمال کیا جا رہا تھا۔ دشمن نے علی کو مرنے کے بعد بھی نجف سے چین سے رہنے نہ دیا، حسین کے ٹکڑے کر کر بتا دیا علی اگر آپ ہوتے تو آپ کے ساتھ بھی ہم یہی کرتے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خداوند اسلام و مسلمین کی حمایت و نصرت فرما، جہاں جہاں پر بھی مومنین ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو روز بروز سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو روز بروز سرنگون فرما۔ پروردگارہ دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت جو ہدایت کے قابل نہیں انہیں نابود فرما، آل سعود، آل نہیان، آل خلیفہ کو نابود فرما، مکے اور مدینے کو آل سعود کے نجس پنجوں سے آزاد فرما، بیت المقدس کو نجس یہودیوں سے آزاد فرما۔ پروردگار رہبر کے دست مبارک سے امریکہ اور اسرائیل کو شکست عطا فرما۔ علماء اعلام، مراجع تقلید، بالخصوص مرجع تقلید حضرت آیت اللہ العظمہ سیستانی اور ولی امر مسلمین حضرت آیت اللہ العظمہ خامنہئی کو طول عمر عطا فرما۔ امام زمان ارواحنا لہ الفدا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو ان کے اعوان و انصار اور ان کے شیعوں میں سے قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔